اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین محترم، آج جو درس قرآن کا جو حصہ میں نے منتخب کیا ہے اس کا عنوان یہ ہے، موضوع یہ ہے کہ اسلامی نظام زندگی کو قائم کرنے کے لیے جو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جو کوشش کرنی پڑتی ہے، وہ راستہ کوئی آسان نہیں ہے، وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی کہا تھا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم ادانم مشکلات لا الہ، کہ جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تو میں خود لرز جاتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس سے میں ڈرتا ہوں کہ اب مجھ پر پابندیاں لگ گئی ہیں اور مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہم حصہ پڑھیں گے، یہ سورۃ البقرہ کا نصف ثانی یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ براہ راست جہاں سے امت مسلمہ کو خطاب ہے، مسلمانوں کو براہ راست خطاب ہے، پہلی دفعہ یہاں۔ اس سے پہلے جو ذکر ہے، پہلے سپارے میں اور دوسرے سپارے میں بھی کچھ حصہ، وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یعنی یہود و نصارہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور ان کی جو خلاف ورزیاں تھیں ان کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ جو ہے، یہ جو امامت ہے دنیا کی، اب تم اس کے لائق نہیں رہے، ہم اب ایک اور امت کو اٹھا رہے ہیں، اب ہم بنو اسماعیل سے اٹھا رہے ہیں، مکہ سے ہم اٹھا رہے ہیں، ایک نئی امت کو اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر تحویل قبلہ کا حکم ہے، اس کے ان آیات کے پیچھے تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مدینے میں جا کر بھی 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شمال کی طرف منہ کر کے، شام کی طرف منہ کر کے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور خانہ کعبہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خانہ کعبہ کے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر بھی شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اس رخ پہ بیٹھتے تھے کہ آپ کا جو رخ مبارک تھا وہ شمال کی طرف ہوتا تھا۔ یہ اس لیے کہ ظاہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی وحی کا پابند ہوتا ہے، جب تک وحی نہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکلف تھے کہ وہ جو پچھلے نبی کا کعبہ ہے، جو جدھر رخ کرنا قبلہ ہے، اسی کی طرح منہ کیا جائے۔ 6 مہینے مدینہ میں بھی یہی صورتحال رہی، حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز باجماعت ادا فرما رہے تھے کہ نماز میں ہی حکم آ گیا کہ قبلے کی تبدیلی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ شمال کی طرف تھا، تو آپ چل کے نماز میں چل کے صفوں کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے اور جنوب کی طرف منہ کر گیا۔ جو نمازی تھے ان میں سب کے سب وہ اپنے پاؤں پہ الٹ ہو گئے، اور وہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہوگی جہاں یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد یہ قبلہ تبدیل ہو گیا، اور تحویل قبلہ جو تھا یہ ایک اشارہ تھا کہ اب جو امامت ہے، جو دنیا کی امامت ہے، جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ بنی اسرائیل سے لے لی گئی ہے اور وہ امت مسلمہ کو دے دی گئی ہے، اور وہ قیامت تک وہ قیادت اور لیڈرشپ امت مسلمہ کے پاس ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی نالائکیوں سے ہم نے اس لیڈرشپ کو گنوا دیا ہے، تو یہ فریضہ بنتا ہے کہ امت مسلمہ یہ کوشش کرے کہ وہ جو اسے امامت ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معزول نہیں کیا اس امامت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ آخری نبی ہے نا، خاتم النبیین ہے، تو وہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس امامت کے مصداق بنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اور ضرور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اموال میں کمی سے، اور جانوں کی کمی سے، اور ثمرات یعنی پیداوار کی کمی سے آزمائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان کو بشارت دے دیجئے، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ان حالات میں صبر کریں گے، جو ان حالات میں صبر کریں گے. اور وہ لوگ ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. صدق اللہ العظیم. فرمایا کہ یہ راستے سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ راستہ جو اسلامی نظام زندگی کے قیام کا راستہ ہے، چونکہ مدینہ میں اسلامی ریاست، اسلامی نظام زندگی کے قیام کی طرف پیش رفت ہو رہی تھی. وہاں مشکلات پیش آ رہی تھیں، جنگیں ہو رہی تھیں، منافقین کا خطرہ تھا، یہودیوں کی سازشیں تھیں، اور بھی بڑی مشکلات تھیں. اس سے پہلے مکہ میں مسلمان مشکلات کا سامنا کر چکے تھے، حتیٰ کہ اپنے علاقے کو، اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا تھا 2 دفعہ، ایک دفعہ حبشہ کی طرف اور ایک دفعہ مدینہ کی طرف. تو اب یہاں فرمایا کہ جب ایسے حالات ہیں تو پھر آپ لوگ مدد حاصل کریں جب مشکلات آئیں اس راستے میں. اور یہ جنرلائز بھی کر لیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، تو پھر آپ لوگوں کا، مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کس سے واویلا نہیں کرنا چاہیے، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے. صبر کا مفہوم ہماری زبان میں بہت محدود سا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واویلا نہ کرنا، شور نہ کرنا، رونا دھونا بند کر دینا، یہی صبر ہے. بے شک یہ بھی صبر ہے، لیکن صبر کا اصل مفہوم بہت ہی وسیع ہے. صبر کی اصلی معنی تو باندھنے ہیں، کہ اپنے آپ کو ایک جگہ باندھ دینا. اور اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو یہ استقامت، اس کا نام ہے استقامت، پامردی، کہ جب مشکلات آئیں تو آدمی ان کو فیس کرے، ان کا مقابلہ کرے، پیچھے نہ ہٹے، اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے، اور بالکل پامردی سے مقابلہ کرے اور کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے. اور اگر گھبراہٹ ہو، اور یقیناً فطرتی ہے، اور اگر گھبراہٹ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھے، نماز پڑھے. اور نماز سے مراد غالباً یہاں سے نفل نماز ہے، کیونکہ فرض نماز تو ہر صورت میں پڑھنی ہے، چاہے مشکلات ہوں یا نہ ہو. تو مشکلات جب ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز صبر کو اور تقویت دے گی. نفل نماز صبر کو اور تقویت دے گی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی اور دوسری وحی نازل ہوئی، ابتدا ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریضہ نبوت سونپا گیا تو انہیں فرمایا گیا کہ آپ رات کو نفل پڑھیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زدہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ رات کو پڑھیں، رات کو نفل نماز پڑھیں. اس سے آپ کو فرمایا کہ ہم آپ پر ایک قول ثقیل نازل کرنے والے ہیں. اگلی آیت یہ ہے کہ ہم آپ پر ایک قول ثقیل نازل کرنے والے ہیں. قول ثقیل سے مراد بھاری بات ہے. بھاری بات کیا ہے؟ یہ فریضہ اقامت الدین ہے.
اس نظام کو قائم کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا بڑی مشکلات آتی ہیں۔ تو نبی اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اس کو اٹھانے سے گھبرا جاتے ہیں شروع میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ آپ فرعون کے دربار میں جائیں، آپ فرعون کے دربار میں جائیں اور اسے کہیں کہ سیدھے راستے پہ آ جائے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، میں ذرا بولنے میں خطابت میں تھوڑی سی کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ یہ تو کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا، جو مشہور ہو گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیجے۔ یہ بات نہیں ہے، کوئی لکنت نہیں تھی زبان میں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جسمانی خرابیوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ اسرائیلی روایت کہ انگارہ منہ میں لے لیا تھا اور زبان یہ ہو گئی تھی، انگارہ منہ میں کوئی بچہ نہیں لے جا سکتا، پہلے ہی ہاتھ گرا دے گا وہ انگارہ۔ تو وہ یہی بات تھی کہ وہ ان کا خیال تھا کہ میں خطاب کرنے میں میرا جو دوسرا بھائی ہے ہارون یہ زیادہ تیز ہے، تو فرمایا کہ اس کو ساتھ بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتھ بھیجا۔ وہ بھی پیغمبر تھے، نائب پیغمبر تھے، ایک ہی وقت میں دو پیغمبر تھے، لیکن اصل جو فریضہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اس کے بھائی کو، اور پھر فرمایا کہ ڈرو نہیں، وہاں جاؤ، اور فرمایا کہ انی معکما، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، انی معکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ فرعون، دیکھیں نا، ہم اپنا ادھر ذرا تصور کریں، یہ تو پھر بھی یہاں کچھ نہ کچھ لولی لنگڑی جمہوریت ہوتی ہے، وہ عدالتیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بادشاہ کی مرضی ہے، جس کو ڈال دے جیل میں، اور جیل بھی کیسی، کسی اندھے کنویں میں ڈال دے، کسی جگہ پہ ڈال دے، تو وہ بادشاہ ڈال سکتا تھا نا۔ لیکن یہ بھی کل سے میں غور کر رہا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مطلب ایک یہ قدرت ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی وہ دل میں ڈرتا تھا، وہ جو اژدہا کا معجزہ تھا نا اس سے، اور جو جد بیضا تھا چمکنے والا ہاتھ، اس سے وہ دل میں ڈرتا بھی تھا، اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ نہیں ڈالا، ورنہ اس کے لیے کیا مشکل تھا، دو ہی تو بندے تھے نا، پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا، لیکن نہیں ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے حوصلہ دیا کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مع الصابرین ساتھ ہے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمایت ان کو حاصل ہے۔ یہ بطور محاورہ استعمال ہوئی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے، اور ایک لحاظ سے ہر بندے کے ساتھ اللہ ساتھ ہے۔ اگر وہ اللہ کا کام کرے، دین کا کام کرے، تو اللہ تعالیٰ کی حمایت اس کو حاصل ہے، اور اس راستے میں پھر وہ کمزوری نہ دکھائے، صابرین میں سے ہو، استقامت والا ہو، پامردی دکھائے، پیچھے نہ ہٹے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ تمام صابرین دیکھیں جمع کا صفحہ ہے، تمام صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس راستے میں جب مقابلہ ہو اور آپ لوگ مسلمانوں کے بندے شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، آپ دیکھیں نا، اس واقعے کے پیچھے بھی جنگ احد کا بھی پس منظر ہے، جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو بڑا دھچکا لگا تھا، اور مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی تھی، بڑی مایوسی ہوئی تھی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ بھی قتل ہو گئے ہیں، اور لوگوں نے چھوڑ دیا تھا لڑنا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا فائدہ لڑنے کا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں رہا تو لڑنے کا کیا فائدہ۔ دوسروں نے کہا کہ اب جینے کا کیا فائدہ، دوسرے صحابہ نے کہا کہ آپ وہ ہی نہیں رہے تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ۔ پھر وہ جم کے لڑے، اور وہ جو شکست تھی پھر فتح میں تبدیل ہوئی، اور وہ کفار مکہ میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ تو فرمایا کہ جب ان حالات میں
کچھ لوگ قتل ہو جائے تو پھر ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ منافقین کہتے تھے کہ تم کو کیا ملا 70 آدمی مروا کے آ گئے ہو. منافقین یہ تانے دیتے تھے کہ تم 70 آدمی مروا کے آ گئے ہو. ہم نہیں کہتے تھے کہ مدینہ میں بیٹھ کے مقابلہ کرو، مدینے کے ہم مطلب ہے کہ جہاں ہم حصار باندھیں گے اور مدینے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے اور یہیں امن کے ساتھ جنگ کریں گے، آپ لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی. تو اس سے ظاہر ہے مسلمانوں میں اور بددلی پھیلتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مردہ کہو ہی نہیں. جو قتل ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں قتل وہ ہو گئے، بظاہر تو دیکھیں نا ان کا قتل ہو گیا، ان کا جنازہ پڑھایا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کی بیویوں کا نکاح ختم ہو گیا، ان کی وراثت تقسیم ہوئی، دنیا کے قانون سے وہ فوت ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ نہ اخروی زندگی میں وہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی باقی مرنے والوں سے ذرا مختلف ہے. اگرچہ باقی مرنے والے کی روح بھی تو نہیں مرتی نا، عام بندوں کی روح تو نہیں مرتی. تو یوں سمجھنا چاہیے کہ باقی جو مرنے والے ہیں، جو انبیاء کے علاوہ ہم جیسے لوگ ہیں، وہ برزخ میں نیند کی حالت میں ہیں، وہ برزخ میں نیند کی حالت میں ہیں. لیکن جو شہداء ہیں اور انبیاء ہیں وہ زندگی کی حالت میں ہیں، وہ زندگی کی حالت. لیکن زندگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تاکہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہی کلیئر کر دی بات کہ وہ زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے، وہ تمہاری طرح زندگی نہیں ہے. وہ کیسی زندگی ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہے وہ زندگی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں تو علیین میں چلے جاتے ہیں، اور جو منکرین ہیں وہ سجین میں چلے جاتے ہیں. سجین کا مطلب قید خانہ ہے، علیین کا مطلب بلند جگہ. لیکن جنت شہداء کے بارے میں فرمایا سورۃ یاسین میں، آپ لوگ یاد کریں کہ جب وہ مومن آیا، جب 2 رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے اور ان کی بات نہ مانی گئی، تیسرا بھیجا تو پھر بھی نہ مانی گئی بات، تو ایک اور آدمی دوڑتا ہوا آیا، وہ مومن تھا. اس نے کہا ان کی بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ تو اس کو نبیوں کو قتل نہیں کیا، لیکن اس شخص کو لوگوں نے قتل کر دیا. تو اسی وقت قرآن سورۃ یاسین میں آتا ہے کہ اسے کہا گیا کہ ادخلوا الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو. تو صحاب جو شہداء ہوتے ہیں ان کی روحیں براہ راست جنت میں پہنچ جاتی ہیں، جنت میں پہنچ جاتی ہیں براہ راست. ابھی فیصلہ نہیں ہوا پھر بھی وہ جنت میں پہنچ جاتی ہیں. لیکن جنت دوزخ میں تو میدان حشر کے بعد فیصلہ ہوگا، لیکن شہداء کی روحیں پہلے جنت میں پہنچ جاتی ہیں. اور ایک حدیث کی روح سے یہ ہے، حدیث کی یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہاں وہ پرندوں کی شکل میں وہ جنت میں رہتی ہے. تو اس قسم کا یرزقون کا تعلق ہے کہ سورت فرمایا نا، ایک اور سورت آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو اموات نہ کہو، مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہے. یرزقون، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ کھانا پینا سب کچھ دیا جاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کچھ انہیں ملا ہے اس پر وہ خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ پیچھے جو ان کے رہ گئے ہیں نا، پیچھے باقی افراد، ان کو بھی خوشخبریاں سناتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ہم بڑے آرام سے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ پریشان ہیں. یہ سورت آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ سورت البقرہ ہے. تو یہ جو ہے یہ جو قتال فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ میں جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں ان کو شہداء اس لیے کہتے ہیں کہ شہداء جمع ہے شہید کی. شہید کا جو اصل مطلب جو ہے نا وہ گواہ ہے، گواہی دینے والا، اور شریعت میں وہ حق کی گواہی دینے والا مراد ہے شہید سے مراد. دیکھیں ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اسے شہادتین کہتے ہیں، 2 گواہیاں. ان 2 گواہیوں کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا.
ایک بھی اگر ایک ہو دوسری نہ ہو تو مسلمان نہیں رہتا ہوگا. تو یہ پہلی گواہی یہ ہے، یہ حق کی گواہی. مسلمان جب اسلام قبول کرتا ہے تو حق کی گواہی دیتا ہے. اور جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں ہم لوگ پیدا ہو گئے ہیں، ہمیں بھی بتانا چاہیے بچوں کو کہ زندگی کی کسی سٹیج پر یعنی بالغ ہوتے ہی شعوری طور پر یہ گواہی دینی چاہیے. یعنی شعوری طور پر مسلمان ہونا چاہیے. یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں میں آج فرق نہیں رہا، کیونکہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے. یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے. تو اس لیے یہ پہلی شہادت یہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے مسلمانوں پر تمام زندگی اسی شہادت کی ذمہ داری لگائی ہے. گواہی پوری زندگی میں گواہی، حق کی گواہی دینی ہے، حق کا گواہ بن کے کھڑا ہو، جسے شریعت میں شہادت حق کہتے ہیں. اس کے 3 درجے ہیں، اس گواہی کے 3 درجے ہیں. پہلی گواہی یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زبان سے گواہی دے. زبان سے بولنے میں جہاں بھی اسے موقع ملے تو وہ بات کرے، اسلام کی بات کرے، اسلامی نظام کی بات کرے. اور جہاں لکھنے کا موقع ملے تو لکھے. یہ جسے کہتے ہیں قولی گواہی، قولی شہادت، زبان کے ذریعے شہادت. دوسرا درجہ کیا ہے کہ عملی شہادت، کہ اپنے عمل سے ظاہر کرے کہ اسلام کو ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. اس کے کردار سے پتہ چلے کہ اس میں یہ تبدیلی آ گئی ہے جب سے اس نے اسلامی اقدار پر عمل کرنا شروع کیا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کافر ہے کہ مسلمان ہے. یہ جو ہمیں خیال آ گیا ہے کہ جناب مسلمانوں کا داڑھیوں سے پتہ چلتا ہے یا پگڑیوں سے پتہ چلتا ہے، یہ بات نہیں ہے. دنیا میں اور بھی لوگوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، اور بھی لوگ پگڑیاں، ہم سب پابندی سے پگڑیاں باندھتے ہیں، ہمارے ساتھ سکھ حضرات. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے نشانی مسلمانوں کی ان کی داڑھیاں ہوں گی، ان کی پگڑیاں ہوں گی. ان کا کردار ہوگا، کردار ہوگا، لوگوں کے درمیان رہ کے کردار ہوگا جو بتائے گا کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو یہ ہے حق کی گواہی. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ دونوں گواہیاں مل کے اس زور سے مسلمان یہ گواہی دیں کہ پورے جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں اسلامی نظام قائم ہو جائے، وہاں قائم ہو جائے، پوری شریعت قائم ہو جائے. یہ تکمیلی شہادت ہے. ان اب تکمیل ہو گئی شہادت. اور اسی کے درمیان میں یہ جو ہے مرنے والی شہادت، یہ بھی اسی کے درمیان میں آتی ہے کہ ایک آدمی نے قولی شہادت دی، زبان سے گواہی ساری عمر دی، اور اس نے عمل سے بھی گواہی دی، اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ مقابلہ آ گیا، کافروں سے مقابلہ آ گیا، تو پیچھے نہیں ہٹا. وہاں وہ پھر اس نے جو وہاں اپنی جان دی، اور پھر اپنی جان سے اور اپنے خون سے گواہی دی. یہ خون سے جو گواہی دیتا ہے یہ اعلیٰ درجے کی گواہ ہے. اس لیے ہم اس کو شہید کہتے ہیں، ہم اسی کو شہید کہتے ہیں. حالانکہ یہ بے شک اعلیٰ درجے کا شہید ہے. لیکن پیچھے جو ہے نا ایک معنوں میں وہ بھی جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی شاہد اور شہید ہیں، کیونکہ گواہی دے رہے ہیں، حق کی گواہی دے رہے ہیں. جو حق کی گواہی دینے والے بھی شہید ہیں، چاہے انہیں بستر پر ہی موت آئے، جیسے خالد بن ولید کو آئی. ٹھیک ہے نا، ساری عمر وہ مطلب جنگوں میں جہاد میں رہے، لیکن انہیں موت اپنے بستر پر آئی. حضرت ابوبکر صدیق کو موت اپنے بستر پر آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو اپنی موت اپنے بستر پر آئی. تو لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں یہ شہادت حق کا فریضہ ادا کیا. البتہ جو خون سے جو دیتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا کہ جو لوگ جنگ میں مر جاتے ہیں اپنے خون دے دیتے ہیں، اس سے ظاہر افسوس ہوتا ہے، لوگوں کو مایوسی پھیلتی ہے کہ ہمارے عزیز چلے گئے ہیں اس دنیا سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ نہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ یہ بھی یاد رکھیں مسلمان کہ یہ کوئی آسان زندگی آسان نہیں ہے، مشکلات اس میں آئیں گی. ہم ہر شخص کو اور ہر قوم کو آزمائیں گے، خوف سے، یعنی کبھی خوف ہوگا دشمنوں کا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی اموال میں کمی ہوگی، اور کبھی پیداوار میں کمی ہوگی. تو یہ آزمائش یہ اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہر بندے کی ایمان کے مطابق آتی ہے. جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے.
آپ دیکھیں انبیاء پر جو آزمائشیں آئیں وہ صحابہ پہ نہیں آئیں، اور صحابہ پہ جو آئیں وہ ہم لوگوں پہ نہیں آئیں۔ تو ایک حدیث کی مفہوم ہے کہ آزمائش کو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن جب آ جائے تو پھر مقابلہ کرنا چاہیے، پھر صبر اور نماز سے پھر اس کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ جب امتحانات ہوں گے تو پھر جو لوگ صبر کریں گے، استقامت دکھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ انہیں خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ان پر اپنی رحمتیں بھیجے گا، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ، یہی خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں لے لے گا۔ اور فرمایا ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تعریف کی، ایسے لوگوں کی تعریف کی کہ جو صبر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں جب انہیں مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے تو واویلا نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹتے، کمزوری نہیں دکھاتے، وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، یہ جان اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے، تو ہمیں تو اس پہ بالکل شرح صدر حاصل ہے اور ہم اس پہ صبر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ صلوات، یہ وہی صلوات ہے جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھیجتے ہیں نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کو بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صلوات بھیجتا ہے جیسے اپنے نبی پر بھیجتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو نبی پہ صلوات بھیجی جاتی ہے، اور تمام امت کو کہا گیا اپنے نبی پہ صلوات بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مجاہدین پر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہی رتبہ دیتا ہے کہ صلوات ان پہ بھی بھیجتا ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو شہید کے بارے میں ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ شہید جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ آپ مانگیں، کیا مانگتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہمیں جنت مل گئی ہے، ہم کیا اور کیا مانگیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر جب دہرائے گا تو وہ شہید کہیں گے کہ ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں، اور ہم اسی طرح راستے میں لڑیں، اور اس طرح شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں جو جائے گا کوئی آدمی خواہش نہیں کرے گا جنت سے نکلنے کی سوائے شہید ہوں گے۔ یہ بڑی انفرادیت ہے، وہ کہیں گے ہمیں بھیجیں واپس، ہم دوبارہ جانا چاہتے ہیں دنیا میں، اور پھر یہی کام یہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اور آخری بات یہ کہ شہید اگرچہ بظاہر مر جاتا ہے لیکن شرعی طور پر بھی اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو اسی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو لیکن ظاہری طور پر ظاہر ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، اس کی بیویاں بھی جو ہے نا دوسروں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری طرح وہ قبر میں بیٹھے ہیں اور کھا پی رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ کلیئر ہونی چاہیے بات۔ ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے، زندگی جنت میں ہے، وہ براہ راست جنت میں ہے، فیصلہ ہونے سے پہلے جنت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی اس میں کلیئر